نے पांचवी नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया कि जब मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारी रूह कब्ज़ कर लें और तुम्हें कब्र के अंदर उतार भी दिया जाए और मुनकर नकीर जब तुम्हारी कब्र के अंदर सवाल करने के लिए आए ना कि मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तो अब उन मुनकर नकीर को तुमने अपनी कब्र से हटा देना है। दूसरी नसीहत करते हुए उन बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि जब भी तुम्हारा गुनाह करने का इरादा बन जाए कि अब तो बस गुनाह कर ही डालना है, तो फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला के मुल्क से बाहर निकल जाओ फिर जाकर गुनाह करो। अब वो शख्स कहने लगे कि आलिजा ये आप कैसी नसीहत कर रहे हैं, मैं जिस भी जगह जाऊं अल्लाह तबारक व ताला का मुल्क ही पाऊंगा, अल्लाह के मुल्क से अल्लाह की ज़मीन से बाहर निकलकर मैं कहाँ जा सकता हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम सुनेंगे कि गुनाहों का इलाज। एक शख्स एक बुज़ुर्ग की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं कि आलिजा मुझसे बड़े गुनाह होते हैं, आप मुझे गुनाहों का इलाज तजवीज़ कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मदनी के बयान। तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो हमारी आप तक बआसानी पहुंच सके। और लाइक तो करना ही चाहिए, चूँकि इस्लामी बातें हैं, दीनी बातें हैं, दीन की बातें हैं, इनको लाइक करना चाहिए। अगर बंदा इनको ही लाइक नहीं करेगा तो फिर किसको करेगा। आज की वीडियो के अंदर हम सुनेंगे कि गुनाहों का इलाज। एक शख्स एक बुज़ुर्ग की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं कि आलिजा मुझसे बड़े गुनाह होते हैं, आप मुझे गुनाहों का इलाज तजवीज़ कर दीजिए। वो बुज़ुर्ग कौन है? हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये एक बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं अल्लाह तबारक व ताला के। और इनकी बारगाह में एक शख्स हाजिर होता है और अर्ज़ करता है कि या सय्यदी मुझसे बड़े गुनाह सरज़द होते हैं, आप मुझे गुनाहों का इलाज तजवीज़ फरमा दीजिए। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसे 6 नसीहतें की। अब आप जो वीडियो देखने वाले हैं वो सब इन नसीहतों को अपने अंदर जांचने की कोशिश करें और तस्वुर करें कि ये नसीहतें मुझे की जा रही हैं और ये मामला मेरे साथ भी हो सकता है। पहली नसीहत करते हुए उन बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि जब गुनाह करने का पक्का इरादा हो जाए तो उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला का रिस्क खाना छोड़ दो। अब वो बुज़ुर्ग बड़े हैरान हुए कि आलिजा ये आप कैसी नसीहत कर रहे हैं, मैं जहां भी जाऊं, जिस भी जगह जाऊं, मैं रब ताला का रिस्क खा सकता हूं। अल्लाह के अलावा कौन हमें रिस्क अता फरमाता है? एक पत्थर के नीचे भी जो चूंटी होती है ना, उसको भी रिस्क पहुंचाने वाली ज़ात रब ताला की है। यहाँ तक के जानवरों को, चरिंद को, परिंद को, हर इंसान को रिस्क देने वाली ज़ात किसकी है? रब ताला की है। फरमाया कि मैं उस रब ताला का रिस्क खाना कैसे छोड़ सकता हूँ? तो बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि देखो कितनी बुरी बात है कि तुम जिस रब ताला का रिस्क खाते हो उसी रब ताला की नाफरमानी भी करते हो, उसी रब ताला के लिए जो है वो अल्लाह तबारक व ताला को नाराज़ करने वाले काम भी करते हो, गुनाह भी करते हो, तो ये बुरी बात है। दूसरी नसीहत करते हुए उन बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि जब भी तुम्हारा गुनाह करने का इरादा बन जाए कि अब तो बस गुनाह कर ही डालना है, तो फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला के मुल्क से बाहर निकल जाओ फिर जाकर गुनाह करो। अब वो शख्स कहने लगे कि आलिजा ये आप कैसी नसीहत कर रहे हैं, मैं जिस भी जगह जाऊं अल्लाह तबारक व ताला का मुल्क ही पाऊंगा,
اللہ کے ملک سے، اللہ کی زمین سے باہر نکل کر میں کہاں جا سکتا ہوں؟ یہ ساتوں زمینیں، یہ ساتوں آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، میں یہ پوری کی پوری کائنات، یہ تمام عالمین جتنے بھی ہیں، فرمایا کہ یہ رب تعالیٰ کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کا مالک ہے، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملک سے باہر نکل کر کہاں جا سکتا ہوں؟ تو وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ دیکھو کتنی بری بات ہے کہ تم جس رب تعالیٰ کے ملک کے اندر رہتے ہو اسی کی پھر نافرمانی بھی کرتے ہو، اسی کے ناراض کرنے والے کام بھی کرتے ہو۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے نا۔ دیکھیں اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے بندے کے اوپر، کہ آج ہم جس بندے کا کام نہیں کرتے، جس بندے کو ناراض کر دیتے ہیں، اور وہ بندہ پھر ہم سے انتقامی کارروائی کرتا ہے۔ اگر ہم اس کے کرائے کے گھر کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ کرائے کا گھر بھی خالی کروا لیتا ہے، بھائی یہ آپ نے میرے ساتھ جھگڑا کیا تھا تو تم میرے گھر کے اندر نہیں رہ سکتے۔ اچھا اس کے اگر اختیار میں ہوگا تو وہ آپ کو گھر تو کیا محلے میں بھی رہنے نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی اس کے ساتھ دشمنی ہے، آپ نے اس کا کہنا نہیں مانا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ دیکھیں کتنی وسیع ہے کہ ہم جس رب تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملک کے اندر ہم پھر بھی رہ رہے ہیں۔ اچھا تیسری نصیحت کرتے ہوئے ان بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جب گناہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو جائے کہ اب تو بس گناہ کر ہی ڈالنا ہے، پکا ارادہ بن گیا کہ اب گناہ کر ہی ڈالنا ہے، تو وہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے تو اب پھر تم ایسا کرنا کہ اپنے آپ کو اتنا چھپا لینا کہ اللہ آپ کو دیکھ نہ سکے۔ اب وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ عالی جا یہ کیسی نصیحت آپ کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ جو دلوں کے حال بھی جانتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر کیا ہے، رب کی ذات وہ بھی جانتی ہے۔ میں جس بھی جگہ چلا جاؤں، جس بھی ملک کے اندر چلا جاؤں، جس بھی شہر کے اندر چلا جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے احوال سے باخبر ہے، تو میں رب تعالیٰ سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا۔ تو وہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ دیکھو کہ جب تم اپنے آپ کو رب تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے، اور یہ بھی تمہارا عقیدہ ہے، یہ بھی تمہارا گمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اور پھر بھی تم اس رب تعالیٰ کے نافرمانی کرو، دیکھو کتنی بری بات ہے۔ چوتھی نصیحت کرتے ہوئے ان بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری موت کا وقت قریب آ جائے، ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام تمہاری روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائیں، تو پھر ان سے کہہ دینا کہ مجھے تھوڑی مہلت دے دو، میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں، پھر میری روح قبض کر لینا۔ وہ شخص حیران ہوا اور کہنے لگا کہ عالی جا آپ کیسی نصیحت کر رہے ہیں کہ جب موت کا وقت آیا تو ایک سیکنڈ کی مہلت بھی نہیں ملنی ہے، ایک سیکنڈ بھی نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، ہماری روح کو قبض کر لیا جائے گا، کوئی ہمیں مہلت نہیں دے ملنی۔ اور پھر وہ ایسا وقت ہوگا کہ ہماری سننے والا کون ہوگا؟ موت کا وقت بالکل مقرر ہے، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ جب تم اس بات کو بھی جانتے ہو، پہچانتے ہو کہ میں بے اختیار ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، میں مہلت بھی نہیں مانگ سکتا، تو کہا کہ ابھی تم دنیا کے اندر زندہ ہو، تمہارے پاس وقت ہے، تمہارے پاس مہلت ہے، تمہارے پاس جوانی ہے، تمہارے پاس ابھی بڑھاپا بھی ہے۔ کہا کہ یہ جو تمہارے پاس مہلت ہے، ہم بھی سوچیں کہ ابھی ہمارے پاس مہلت ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں، رب تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، ہمارے پاس ابھی مہلت موجود ہے۔ فرمایا کہ اب جو تمہارے پاس مہلت ہے نا، اس کو مہلت کو غنیمت جانو، اور اسی کے اندر ہی تم توبہ کر لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کر لو۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پانچویں نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب ملک الموت علیہ السلام تمہاری روح قبض کر لیں اور تمہیں قبر کے اندر اتار بھی دیا جائے، اور منکر نکیر جب تمہاری قبر کے اندر سوال کرنے کے لیے آئے نا کہ من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل،
تو اب ان منکر نکیر کو تم نے اپنی قبر سے ہٹا دینا ہے کہ جاؤ میری قبر سے، ہٹ جاؤ میری قبر سے۔ تو وہ شخص عرض کرنے لگا کہ سرکار میری کہاں سننے والا، کہاں میری طاقت، منکر نکیر کو میں نہیں ہٹا سکتا۔ منکر نکیر کی جو شکلیں ہوں گی ان کو میں دیکھ بھی نہیں سکتا، اور یقیناً آپ منکر نکیر کے احوال کو جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بڑی بھیانک ناک ان کی شکلیں ہوں گی، اور اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے، اور ان کی منہ سے آگ نکل رہی ہوگی، آنکھیں ان کی نیلی نیلی ہوں گی، اور اتنے بڑے ان کے لمبے بال ہوں گے جو زمین پر لٹک رہے ہوں گے، اور ان کے ہاتھ کے اندر ایک گز ہوگا۔ فرمایا کہ اگر وہ گز ایک پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، ایسی ان کی بھیانک ناک شکلیں منکر نکیر کی ہوں گی۔ اور پھر وہ آ کر جب بندے سے سوال کریں گے تو فرمایا کہ حضرت میری کہاں اوقات، میری کہاں طاقت کہ میں منکر نکیر کو ہٹا سکوں، میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب تمہارے اندر منکر نکیر کو ہٹانے کی طاقت بھی نہیں ہے تو تم ابھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کرنا کیوں نہیں چھوڑ دیتے۔ چھٹی اور آخری نصیحت کرتے ہوئے ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن تمہارے بارے میں یہ حکم سنا دیا جائے کہ اس کو جہنم کے اندر ڈال دو، تو تم فرشتوں سے کہنا کہ میں جہنم کے اندر نہیں جاتا، تم نے منع کر دینا ہے کہ میں جہنم کے اندر نہیں جاتا۔ تو وہ شخص عرض کرنے لگا کہ حضور بڑی عجیب نصیحت کر رہے ہیں آپ، وہاں تو قیامت کا جو دن ہوگا وہ ایسا دن ہوگا کہ لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینکا جا رہا ہوگا، گھسیٹ گھسیٹ کر۔ جب حکم سنا دیا جائے گا تو ملائکہ کے سامنے بندے کی کہاں چلنے والی، جب حکم سنا دیا جائے گا تو گھسیٹ کر دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ دیکھو جب تم اللہ کی روزی کھانا نہیں چھوڑ سکتے، اللہ کے ملک سے باہر نہیں نکل سکتے، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی سے چھپا نہیں سکتے، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دینے سے ان کو ہٹا نہیں سکتے، اور جب موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے تم اس کو بھی نہیں ہٹا سکتے، جہنم کا حکم تمہیں سنا دیا جائے اس حکم کو بھی تم نہیں ٹال سکتے، تو ابھی جو تمہارے پاس وقت موجود ہے اس وقت کو غنیمت جان کر تم گناہ کرنا ہی کیوں نہیں چھوڑ دیتے۔ تو وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ جب 6 نصیحتیں ان کو ارشاد فرمائی تو ان 6 نصیحتوں نے بڑا اثر کیا، اور روایتوں کے اندر آیا کہ وہ شخص اتنا متاثر ہوا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیوں، آپ جو ویڈیو دیکھنے والے ہیں ہم سب ان نصیحتوں کو غور کریں اور اپنے اندر ان نصیحتوں کو جانچنے کی کوشش کریں کہ ہم جس رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔